السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم التجوید کورس کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا بطور خاص قرآن کی تجوید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ قرآن پاک نازل ہی تجوید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، یعنی ہم پر فرض ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اب تک اس کے 10 اسباق سیکھے ہیں، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہمارا کل کا سبق تھا حروف مدہ و حروف لین، ہے نا؟ تو اس میں ہم نے پہلے حروف مدہ کو سیکھا، اس کی پریکٹس کی۔ آج ہم دیکھیں گے حروف لین کی ادائیگی، کہ حروف لین کون سے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ حروف مدہ ہم نے دیکھا تھا، یہ 3 حروف تھے، الف، واو، یا۔ تو ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوئی تھی؟ جب زبر کے بعد خالی الف آئے، اسی طرح پیش کے بعد واو جزم والی آئے، زیر کے بعد یا جزم والی آئے، تو وہ تھے حروف مدہ، جن کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ پھر اس کی پریکٹس میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں سیکھی تھی الحمدللہ۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھیں گے حروف لین کون سے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ لین، لین کا معنی ہے نرم، نرم حروف، یعنی نرمی سے پڑھنا، ایسے حروف جن کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، کون کون سے؟ واو اور یا۔ واو اور یا، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا مدہ کا، اس میں بھی واو یا تھے نا؟ تو یہ ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ کب یہ مدہ کے ہوتے ہیں اور کب لین کے ہوتے ہیں۔ تو مدہ کی پہچان ہم نے پڑھ لی تھی۔ واو مدہ کی تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے پیش ہوتا ہے، اور یا مدہ کی تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ لیکن واو اور یا یہ لین کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کب ہوتے ہیں؟ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ واو اور یا ساکن جب ان سے پہلے زبر ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہو، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہی ہو، تو یہ بنتے ہیں حروف لین۔ جیسے ہم نے حرکات کے ساؤنڈ پڑھے تھے، زبر آ، زیر ای، اور پیش او۔ اسی طرح اگر ہم حروف مدہ کو دیکھیں نا، تو حروف مدہ کے ساؤنڈ کیا بنتے ہیں؟ الف کے ساتھ ہو تو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، آ، زیر یا مدہ ہو تو ای، واو مدہ ہو تو او، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حروف لین کے اگر ہم ساؤنڈ دیکھیں نا، واو ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو چونکہ زبر کا ساؤنڈ تھا آ، اور ساتھ میں واو کا ساؤنڈ مل جائے گا تو کیا بنے گا؟ او۔ یعنی صرف میں یہ آپ کو حروف لین کے ساؤنڈ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ واو لین ایسی واو ہوتی ہے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر، جیسے آپ مثال میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیے گا واو ساکن اس سے پہلے زبر، تو اس کا ساؤنڈ بن جائے گا او۔ اسی طرح یا ساکن اس سے پہلے بھی زبر، تو یہ ساؤنڈ کیا بنے گا؟ ای، او، ای۔ پھر جس حروف پر یہ بن رہے ہوں گے واو ساکن، واو لین یا یا لین، تو پھر اس کے مطابق ہی ان کے ساؤنڈ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر واو لین با کے ساتھ ہے اور واو لین یا کے ساتھ ہے، تو اس کا ساؤنڈ کیا بن جائے گا؟ با اور واو، جب واو لین کا ہو تو کیا بنا؟ بو۔ جب ہم نے بولا اس کو بو، تو دیکھیں آخر میں او کی سی ساؤنڈ آ رہی ہے، جو کہ واو ساکن سے پہلے زبر کی وجہ سے ہے، بو۔ اسی طرح بئی، بئی، ای، ای کا آخر میں ساؤنڈ آ رہا ہے نا، بئی۔
तो ये क्यों आ रहा है, या साकिन से पहले जबर है तो इनका साउंड आई था, और इनको नरमी से अदा करना। ठीक है। इसी तरह जब हमने देखा था हुरूफ मद्दा को दो हरकत के बराबर खींचते हैं, लेकिन हुरूफ लीन इसको भी हम खींचेंगे एक हरकत से ज्यादा, लेकिन दो से कम। यूं हम कह सकते हैं आसानी से डेढ़ डेढ़ हरकत के मुताबिक हम इसको खींचेंगे। ना एक हरकत रही ना दो हरकत पूरी रही, दो से कम एक से ज्यादा। तो कैसे पढ़ेंगे, बहू बई, बहू बई, यानी बहू गई ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बहू बई, बहू बई, इस तरह नहीं खींचना। इतना लंबा किया तो इसमें तो ये हरूफ मद्दा की मकदार है। ठीक है, बहू बई। इसी तरह अब क्या है, वाऊ मद्दा को हमने किस तरह से सही तरीके से अदा कर सकते हैं, वो मिसालें हमें दी गई हैं। तो देखिए, वाऊ साकिन से पहले जबर, इसका मतलब है ये वाऊ लीन की है जिसका साउंड बन गया औ, तो खौ की वजह से खौ, खौफिन। ठीक है, खौफिन, खौफिन ऐसे भी नहीं, खौफिन यूं भी नहीं, बल्कि खौफिन। कौलुन, यौमिन, लौहिन, मौज़ूअतुन, मौज़ूअतुन। ठीक है, इसमें आपने वाऊ लीन और वाऊ मद्दा की अदायगी का ख्याल रखना है। अब याय मद्दा के साथ उसकी मिसालें हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। रुवैद, जो हमारे मोटे हरूफ है ना, जो जो हमने हरूफ की सिफात पढ़ ली है उनका आपने ख्याल रखना है। रुवैद, कैद, सॉरी इस पर वो आ रही है ना, तनवीन आ रही है, मैं वक्फन पढ़ रही हूँ, लेकिन हम मिसालों पर प्रैक्टिस करते हुए वस्तन ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर। रुवैदन, कैदन, कैफ, कुरैशिन, अलैहिम। ठीक है, मजीद हम इसको देखते हैं कि हरूफ लीन को अदा करते वक्त किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं, वो सारा वैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया। हरूफ लीन को खींचने से बचाया जाए। मसलन खौफिन है ना, खौफिन, इसको खौफिन इस तरह से पढ़ना गलत हो जाएगा। ऐसे ही कौलुन, कौलुन इतना खींचना गलत है। ठीक है, यौमिन, यौमिन इसको अगर हम पढ़ें यौमिन तो ये गलत तरीका है। रुवैदन इसको अगर पढ़ेंगे रुवैदा तो ये भी गलत हो जाएगा ना, या मतलब को इतना ज्यादा खींच दिया। इसी तरह कई दन को कई दा, अलैहिम को अलैहिम पढ़ना सही नहीं है। क्या मतलब, हरूफ लीन को मद्दा की मिकदार के बराबर नहीं खींचना। फिर दूसरी बात, हरूफ लीन को मजहूल पढ़ने से भी बचाया जाए। जैसा कि उर्दू में और है ना, और के वाऊ और गैर की या का तलफुज किया जाता है। उर्दू में और की वाऊ और लफ्ज गैर, गैर की या का तलफुज किया जाता है। क्या मतलब, यानी खौफ है ना, इसको अगर हम पढ़े ना खौ, खौफ, 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 खौफ कहेंगे तो ये गलत है। इस तरह ये गैर लफज है, तो अगर हम इसको पढ़ें रुवैदा, रुवैदा तो ये गलत हो जाएगा, रुवैदा नहीं है ये। ठीक है, जैसा कि आजकल अमूमन बूढ़े लोग हैं ना तो वो इस तरह से पढ़ लेते हैं। वो उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बचपन में ना सही सीखा नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखें ना अपने बुजुर्गों को कि वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो जरूर कोशिश करें कि उनको थोड़ा बता दिया जाए। ठीक है, क्या मजहूल तरीका है, खौफ, खौफ साउंड है ना औ इसको औ करके पढ़ना, खौफ, खौफ कहना, और याई लीन इसका रुवेदा, केदा इस तरह से पढ़ना, ये गलत है। फिर क्या है कि याद रहे कि वाउलीन के अदा करते वक्त भी होंठों को पूरी तरह गोल करें और दायरा कम से कम रखें। मतलब होंठ तो गोल हों, लेकिन इतने भी गोल ना हो जाए कि यूं वो ना होंठों का दायरा ही बन जाए।
ہونٹوں کے گول ہونے سے مراد ہوتا ہے جو ہونٹوں کے کنارے ہیں نا، کنارے، کناروں سے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ واؤ لین کے ادا کرتے وقت ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں اور دائرہ کم سے کم رکھیں، اور اس کی آواز گیو، سوری گو، ٹھیک ہے، گو اور لکھنؤ جیسی ہوگی۔ کیسی؟ گو، سمپل سی بات، میں نے آپ کو اس کی ساؤنڈ ہی بتا دی ہے نا، ان کے ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں، تو ہم نے انہی ساؤنڈ کے مطابق پڑھنا ہے۔ گو میں بھی او کا ساؤنڈ ہے، لکھنؤ میں بھی او کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہی آواز ہونی چاہیے، غور اور شوق جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ یوم ہے نا، یوم، اس کو یوم نہیں کہنا، عربی میں بولتے وقت اس کو یوم نہیں کہنا۔ ویسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو یہی پڑھ لیتے ہیں نا، یوم آخرت، ہے نا، یوم آخرت، تو یہ اردو کا لفظ ہو جائے گا چلو، تو لیکن عربی میں جب ہم بولیں گے تو یوم ہی بولیں گے، عربی میں یوم بولیں گے تو یہ مجبول ہو جائے گا، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف لین کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب واؤ لین کی ہم مشق بھی کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے اندازہ ہو سکے۔ کیسے؟ او، ٹھیک ہے، او، جو، حو، فو، قو۔ پھر صحیح طریقے سے ان کو کیسے ادا کیا جائے جب یہ پورے پورے کلمات میں لفظ آ رہے ہوں، تو دیکھیے، او، اولیاء، جوفه، حوله، فوقها، قولی، لہذا وَآمَنَهُم مِّن خوف، اب وہ کہہ رہے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور مالکی یوم الدین یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، یوم اردو میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوف بھی اردو میں ہی کہتے ہیں، کہ مجھے اس وقت بہت خوف آ رہا تھا نا، خوف، یہ ہے خوف، یوم، سمجھ آئی؟ وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ، اسی طرح مالک یوم الدین یہ پڑھنا صحیح ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں وَآمَنَهُم من خوف، تو یہ غلط ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین یہ بھی غلط ہے، یوم، خوف، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اسی طرح ہم یائے لین کی اگر مشق کرتے ہیں، یائے لین کی مشق، تو دیکھیے یائے لین ہوتی کب ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر آئے، وہ زبر کسی بھی لفظ پر آ جائے، بس یا ساکن ہونی چاہیے اس سے پہلے زبر، تو یہ یائے لین ہے جس کا ساؤنڈ آئی، پھر جس بھی لفظ پر ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو ادا کر لیں گے، ای، حی، وئی، غوئی، غوئی۔ پھر اس کو کلمات میں کیسے ادا کریں؟ این، حیث، ویلک، غیرہا، غیر نہیں اس کو بولیں گے، غیرہا نہیں کہیں، غیرہا، غیفی، ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ یائے لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر، اور یہ والی یا مدہ کی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے اس آیت کو جب ہم پڑھیں، اس میں ہم نے کس کس چیز سے بچنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، یہ ہم یا لین کی مشق کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر یا لین آ رہا ہے، یہاں پر یا لین ہے، اور یہاں پر یا لین، اگر ہم پڑھتے وقت اس کو یوں پڑھیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ہے نا، جیسے ہم سنتے ہیں لوگ ایسا پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، غیر ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اس طرح سے پڑھیں گے اس کو، یعنی کہ ہم حروف لین، واؤ لین اور یائے لین کی ادائیگی بالکل صحیح کرنی ہوگی، جن کے ساؤنڈ ہیں او، ای،
ان ساؤنڈ کے ساتھ آپ کے یہ حروف کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہے، باقی ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔